السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باٹم لائن ود چودھری اکمل۔ آج جو ہے ہم نے تھوڑا سا سیاست سے ہٹ کے اکانومی کے اوپر اور ٹیکس سے ریلیٹڈ معاملات کے اوپر جو ہے وہ بحث کے لیے ٹائم نکالا ہے تھوڑا سا، اور بنیادی وجہ اس کی یہی ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی کاروبار مملکت کو چلانے میں سب سے زیادہ جو اہم کردار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے روپے پیسوں کا، ٹیکسز کا، جو کہ حکومت وصول کرتی ہے عوام سے، اور اس کا سب سے زیادہ مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ عوام کی ہی فلاح و بہبود کے اوپر وہ جو اماؤنٹ ہے ٹیکس کی وہ کلیکٹ کی جائے۔ ہوا یہ ہے ہمارے یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں اور پاکستان سے ریلیٹڈ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں بھی زیادہ تر جو ٹیکس اور محصولات سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اس کو چند ایک ہاتھوں میں جو ہے وہ چند کاٹل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ملے ہوئے ہیں، اور وہ ٹیکس ایویژن کے حوالے سے کافی ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں جناب شبر زیدی صاحب کو۔ یہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے سابق صدر ہیں، اس کے علاوہ فارمر چیئرمین ہیں FPR کے، عمران خان کے بہت نزدیک سمجھے جاتے ہیں۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو پاکستان کا اگر دیکھا جائے تو دیگر ترقی یافتہ ممالک اور ہمارے خطے کے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں بھی بہت، ان کے حوالے سے بھی اگر کمپیئر کریں تو بہت کم ہے، 9 سے 10 یا 11% میکسیمم یہ رہا ہے۔ تو آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ یہ ٹیکس ٹو GDP ریشو، یا ان ادر ورڈز میں سمپل ورڈز میں یہ کہوں کہ لوگ ٹیکس نہیں پے کرنا چاہتے، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ لیکن دنیا میں کہیں بھی لوگ ٹیکس پے نہیں کرنا چاہتے، مگر ایک ماحول کہہ لیں یا ایک سوچ ہوتی ہے، معاشرتی رویے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ ٹیکسیشن کا نظام چلتا ہے۔ اچھا، پاکستان کا جو اسٹیٹ ہے، ریاست پاکستان جو ہے، وہ دنیا کے دو بنیادی، ریاست کے دو کام ہوتے ہیں۔ ایک کام ہوتا ہے ریاست کا ٹیکس کلیکٹ کرنا، اور ایک کام ہوتا ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرنا۔ پاکستان کی ریاست ان دونوں میں ناکام رہی ہے، اور آج سے نہیں، تقریباً ہمیشہ سے ناکام رہی ہے۔ تو اس پہ جسے کہتے ہیں نا کہ پبلک کی رٹ ختم ہو جاتی ہے، پبلک کے اوپر رٹ ختم ہوتی ہے اسٹیٹ کی۔ تو جب اسٹیٹ کی رٹ ختم ہوتی ہے تو پھر لوگوں میں ایک سینس آف مایوسی، اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کا پیسے ٹیکس دے کے ہم کیا کریں گے، اور وہ ایک، تو پاکستان میں یہ ایک دوسری بات جو پاکستان میں ہے وہ یہ کہ ہم نے جب بہت زیادہ مذہب کا پھیلاؤ کیا تو آدمیوں کو لوگ یہ سوچنے لگے کہ کیا یہ ٹیکس کا دینا نہیں دینا کوئی حرام ہے، غلط ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں دیتے، کیا فرق پڑتا ہے، بعد میں جا کے سیلانی کو دے دیں گے، عیدی کو دے دیں گے۔ تو یہ سب چیزیں ملا کے ایک معاشرتی رویہ ایسا بن گیا کہ ٹیکس نہیں دیا۔ دوسری بات یہ پھر ہے کہ پھر ہم نے ایسے قوانین بنائے جس کی وجہ سے ہمارا بلیک منی پروموٹ ہوا اور سب کچھ ہوا، بہت ساری چیزیں ملا کے یہ ہے، اور پاکستان ایک بہت مشکل پوزیشن میں چلا گیا، اور میرا نہیں خیال کہ مستقبل قریب میں ہم اس سے باہر نکل سکیں گے۔ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی۔ اب ہم اگر ریاست مدینہ کی بات کریں یا ہم جو ہے وہ مغربی جمہوریت کی بات کریں، دونوں میں جو بنیادی چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی پچھلے 40 سال میں 50 سال میں اس طرح کا کلچر بھی ڈیولپ نہیں ہوا، اور اگر آپ دیکھیں تو جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، اگر ہم مغربی دنیا سے کمپیئر کریں تو وہاں پہ اگر کوئی منسٹر یا وزیر یا کوئی بھی اگر ٹیکس کے پیسے کا ایک دھیلے کی بھی ادھر ادھر کر دیتا ہے تو عوام اس کا گلا پکڑ لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے ہی پے کردہ ٹیکس کے پیسے سے لوگ پروٹوکولز انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور ریاست مدینہ اور ویسٹرن ڈیموکریسی کے، پہلی بات تو میں یہ بالکل کلیئر کر دوں کہ عمران صاحب جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، اور ریاست مدینہ اور ڈیموکریسی میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو وہ ریاست مدینہ کا مقصد جب خان صاحب ریاست مدینہ کہہ رہے ہیں، میں ان کا کوئی ترجمان نہیں ہوں، مگر میں بتا رہا ہوں جو خان صاحب ریاست مدینہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جس ریاست میں عام آدمی کو انصاف ملے، یہی ڈیموکریسی میں ملتا ہے، یہی ریاست مدینہ میں بالکل ایسے تھیوریٹیکل چینجز تو ریاست مدینہ کا مطلب مولوی کی حکومت نہیں ہے، بالکل 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 ایسا پہلے کلاس نہیں، یہ لوگوں کا خیال ہے کہ ریاست مدینہ کوئی اور چیز ہے اور ویسٹرن ڈیموکریسی کوئی اور دیکھیں سر تھیوریٹیکل سن لیں میری بات سن لیں۔ جی تو ریاست مدینہ کے سماجی نظام، سماجی کہہ رہا ہوں میں، ذاتی نظام کی بات نہیں کر رہا، سماجی نظام کی بہترین مثال انگلینڈ اور سویڈن ہے۔
بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے نا. تو ریاست مدینہ آج کا مدینہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا میری بات کہ ریاست مدینہ آج کا مدینہ نہیں ہے. ریاست مدینہ وہ مدینہ ہے جس کے اندر انصاف ہے اور جس کا ایک حکمران تھا جس کا نام تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی جائیداد جب گئے تھے چھوڑ کے تو کوئی جائیداد نہیں تھی. سر ٹھیک ہے, سر سوال اس وقت نہیں آپ گورنمنٹ کا یا فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں ہے. نہیں آپ میری بات سمجھے. آپ نے کہا کہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ کیا سول ہاسپٹل کراچی کو پیسے کی کمی ہے یا سول ہاسپٹل پیسے ہونے کے باوجود کام نہیں کر رہا؟ جب ٹیسٹ کے استعمال کی آپ بات کر رہے ہیں نا تو وہ ہوتا ہے پیسے کا استعمال. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, یقین کامل سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری چاروں پروونشل گورنمنٹ کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسے ہیں صحت کے لیے, تعلیم کے لیے, ٹرانسپورٹ کے لیے. یہ سب بکواس ہے کہ پیسے نہیں ہیں. میں 3 مہینے کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر سندھ رہ چکا ہوں. اگر سول ہاسپٹل میں کام نہیں ہو رہا, مریضوں کو نہیں مل رہے, مریضوں کا کام نہیں ہو رہا, اس میں پیسے کی کمی نہیں ہے, اس میں ایڈمنسٹریشن کی خرابی ہے, ہماری حکمرانی کی خرابی ہے. ٹیکس کا کوئی تعلق اس چیز سے نہیں ہے. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے, لوگ بیوقوف ہیں, لوگ یہ کاروباریوں کا پیسے نہیں دینے کا بہانہ ہے. سمجھے, سن لیں میری بات. جی سر. سول ہاسپٹل میں آپ جائیں, آپریشن تھیٹر کب بند ہو جاتا ہے؟ 12 بجے. ڈاکٹر پرائیویٹ سروس کر رہا ہے. کبھی آپ نے یہ بولا کسی کو؟ آپ لوگوں کا ذہنی سوچ صحیح نہیں ہے, میری ذہنی سوچ صحیح نہیں ہے. ڈاکٹر پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں, دوائیں چوری ہوتی ہیں, ڈاکٹر دفتر نہیں آتے, آپریشن تھیٹر بند ہو جاتا ہے. پیسہ میں آپ کو آج گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, یہاں سندھ پنجاب میں دونوں جتنی میڈیکل کا خرچہ ہوتا ہے وہ دنیا میں کہیں سے کم نہیں ہوگا, مگر فیسلٹی عوام کو نہیں مل رہی. یہ پرابلم ہے پاکستان کی. پاکستان کی پرابلم ٹیکس کا استعمال نہیں ہے. پاکستان کے پرابلم پاکستان کی پروفیشنل لوگوں کی ذہنی کمینگی ہے. وہ ڈاکٹر جو سارا دن بیٹھتے ہیں سول ہاسپٹل میں, صبح آتے ہیں, شکل دکھاتے ہیں, اس کے بعد وہ جا کے شام کو پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں, ان کے پاس کیا اخلاقی ضرورت ہے کہ وہ یہ کہیں؟ کون سا ماسٹر ہے جو اسکول میں پڑھا رہا ہے؟ اسکول سب ہیں, تنخواہ سب لے رہے ہیں. اب ذرا سر تھوڑا سا مجھے موقع دیں, میں کہوں دیکھیں آپ کے زمانے میں جو ہے نا 5000 کا ٹارگیٹ دیا گیا وہ اچیو نہیں ہوا. نہیں میرے زمانے اس مرتبہ 2200 ارب روپے کا یہ اچیو ہو گیا نہیں, وہ یہ ریلیونٹ ہے سر. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سر آپ اپنی بات کنٹینیو رکھیں. میں کہہ رہا ہوں میں نے 7, 8, 10 سال پہلے جہانگیر ترین صاحب کی ایگریکلچر انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کی پنجاب گورنمنٹ کے, پنجاب بورڈ آف ریونیو کے پاس. وہ ریٹرن واپس آگے لفافے میں اس پہ لکھا تھا کہ غلط جگہ یہ کون سی چیز ہے, ہم نے کبھی دیکھی نہیں. میں آج آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کا پورا پاکستان کا کلیکشن اگر 10 بلین ہو جائے تو ہم یہ کاروبار چھوڑ دیں گے. یہ بکواس ہے, مذاق ہے, یہ لوگوں کی غلط انفارمیشن ہے. ایک پیسے کا ایگریکلچر انکم ٹیکس انکم بیس میں نہیں آتا. اب سر میں تھوڑی سی آپ کی وہ کروں, ایگریکلچر کا جو آرڈیننس ہے, جو ایکٹ پروونشل اسمبلیز نے پاس کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کی بیسس کے اوپر ایگریکلچر ٹیکس کی جو لمٹ ہے 4 لاکھ تک, جس طرح انکم ٹیکس کی لمٹ ہے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اکٹھا کرتا ہے. وہاں پہ پنجاب میں پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے, وہ اس کو کلیکٹ کرتی ہے اور وہ وہاں پہ اسسٹنٹ. سر میں بالکل جینوئن ایگزامپل, میری بات سنو نا, ایگریکلچر انکم ٹیکس بورڈ آف ریونیو کلیکٹ کرتا ہے. بورڈ آف ریونیو, سندھ ریونیو بورڈ نہیں کرتا, پنجاب ریونیو اتھارٹی کرتی ہے. وہ سندھ کے وہ ایف بی آر کے پورٹل کے ساتھ لنک ہو چکی ہے. ایف بی آر کے یار میں اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ انکم ٹیکس آ رہا ہے, فگر مجھے بتا دیں. سر میں آپ سے اس وقت مائکرو لیول کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ کلیکٹ کر رہے ہیں اے سی اسسٹنٹ کمشنرز ہیں نا ہر ڈسٹرکٹ کے, ان کو باقاعدہ ٹارگیٹ دیا ہوا ہے کہ جس بندے نے ایف بی آر میں اپنی جو ایگریکلچر انکم ٹیکس شو کی ہے ہی از سپوز ٹو پے. وہاں پہ باقاعدہ وارنٹ ایشو ہوا ہے, میرے پاس اس کی ایگزامپلز ہیں, ٹائم نہیں ہوگا میرے موبائل میں آپ کو دکھا دوں گا, لیکن اس کا فگر بے شک کم ہے. لیکن دیکھ لیا, بول لیا نا, ٹھیک ہے. ایک انکم ٹیکس کا پروویژن ہے جس میں لکھا ہے کہ آپ ایگریکلچر انکم ٹیکس کا کریڈٹ جب لیں گے نا, فیڈرل ایسٹ بنائیں گے نا, تو وہ پروپورشنیٹ ٹو ایگریکلچر انکم ٹیکس پیڈ لیں گے. سیکشن نمبر 114 میں لکھا ہوا ہے, 111 میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لکھا ہوا ہے, دیکھ لیں, چیک کر لے جا کے, ایسا ہی ہے, لکھا ہوا ہے. جب میں چیئرمین ایف بی آر تھا, میرے پاس پاکستان کے سب ایگریکلچر لسٹ آئے, سب, ایک کی بات نہیں کر رہا, سب اتنے بڑے بڑے نام ہے کہ آپ شاک ہو جائیں گے.
انہوں نے کہا شبر صاحب یہ پروویژن ہمیں اپلائی نہیں کرنی، اس لیے یہ بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ٹوٹل فراڈ ہے کہ ایگریکلچر پہ انکم بیس ٹیکس آ رہا ہے، اس میں ایک پیسہ نہیں آ رہا، اور یہ پاکستان کو، اس میں گورنمنٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ پاکستان کے کسانوں کو بھی مار رہے ہیں اور یہ پاکستان کے کنزیومر کو بھی مار رہے ہیں، اور ان کے پاس پیسہ ان کا اپنا نہیں ہے، کرپشن کی سارا پیسہ یہاں پارک ہوتا ہے، سود پہ دیا جاتا ہے اور سود پہ لیا جاتا ہے. آپ جا کے منڈیوں میں جا کے فائنینسنگ دیکھیں. ہمارا یہ جو اعتراض یا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ صرف اور صرف آڑتی کو اس میں آڑتی نہیں ہے، میری نظر میں مڈل مین کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ یہ ہے، میں نے مان لی نا بات آپ کی، ایچ اینڈ ایوری پرسن ہو ہیز دی ہولڈنگ پاور، ہی از اے مڈل مین. مان لی نا میں تو کہہ رہا ہوں نا، میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ جو کنزیومر اور جو بھی نام ہے اس کا وہ ہے، ہاں جس کے پاس ہولڈنگ پاور ہے. ہولڈنگ پاور نہیں، نو سر، ہولڈنگ پاور نہیں سر، بائنگ، سر میری بات سمجھیے، وہ وہاں سے اٹھاتا ہے سبزی، مارکیٹ میں سستا ہو گیا، اس کے پاس ہولڈنگ پاور نہیں ہے. یار مارکیٹ کو چھوڑو، دودھ روزانہ آتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، پیریشیبل آئٹم ہے سارے، کوئی یہ ہولڈنگ پاور نہیں ہوتی، یہ سب بکواس ہے. سبزی وہاں سے اگتی ہے اور یہاں بکتی ہے، سمپل بات ہے. تو کون سی ہولڈنگ پاور ہے؟ سیدھی بات ہے. ہولڈنگ پاور آپ بول رہے نا، نہیں ہولڈنگ پاور کوئی چیز نہیں ہوتی سر، ہولڈنگ پاور کوئی چیز نہیں ہوتی. ہولڈنگ پاور پیریشیبل میں نہیں ہوتی، اور پاکستان کا بلک مہنگائی پیریشیبل میں ہوتی ہے. ٹماٹر میں ہولڈنگ پاور نہیں ہو سکتی، میکسیمم 4-5 دن ہوگی. سمجھیں ٹماٹر کا فیلڈ کا پرائس کیا ہے اور ٹماٹر کا مارکیٹ کا پرائس کیا ہے. سر اب ایگریکلچر میں جو مین آئٹم جو ہولڈنگ جس کی ہوتی ہے وہ چینی کی ہوتی ہے. سر میں نے جس کی ہولڈنگ ہوتی ہے وہ آٹا ہے جو مین آئٹم ہے. تم سے چینی کی بات کی سر، آئٹم کے شبر صاحب دیکھیں سر، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سن لیں، ٹماٹر کے بغیر بندہ زندہ رہ لے گا. یار میری بات سن، اگر کسی کے پاس آٹا ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے. بس چینی میں ہولڈنگ آپ کہہ رہے ہو نا، میں چینی کی کہانی، آپ چینی کو الگ رکھتے ہیں. ایک منٹ، میں چینی اور آٹے کی کہانی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس پہ بھی میں آپ کو آتا ہوں، ٹھیک ہے. اب میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو گنا ہے اور ویٹ، یہ دونوں اس میں منیمم پروکیورمنٹ پرائس ہے. سن لیں بات سن لیں. اور افغانستان کا پورا آٹا، یہ ہماری کمزوری ہے، میں مان رہا ہوں، پورا آٹا پاکستان سے جاتا ہے. پاکستان صرف پاکستان نہیں ہے، پاکستان افغانستان بھی ہے. ہمارے لیے ایک ہمارا بہت اچھا پڑوسی ہے، مگر ہمیں پتہ ہے، ہم اس کو جانتے ہیں. میں نے آٹے کے میٹر کو بڑا ڈیٹیل میں دیکھا. سیمنٹ کہاں سے جاتا ہے؟ کیا سیمنٹ بھی پاکستان جاتا ہے؟ سیمنٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے، آٹا اسمگل ہوتا ہے. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں سیمنٹ بالکل اسمگل نہیں ہوتا، سیمنٹ بھی ہوتا ہے مگر آٹا، سریا بھی سب اسمگل نہیں ہوتا. سریا نہیں اسمگل ہوتا ہے. دیکھیے میری بات سمجھے، آٹا وہاں ہر آدمی کھاتا ہے، سیمنٹ ہر آدمی نہیں کھاتا. چلیں سر، یہ اس کے اوپر آپ کا اسٹاس آ گیا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈیفینیشن جو دی ہے نا، اس میں صرف اور صرف ایگریکلچر. ایک میری بات سنو، نہیں سنو، ایک آٹے کے اندر مجھے آپ بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، کیا آٹے کی ہولڈنگ ہو رہی ہے؟ کہیں ویٹ کی ہولڈنگ ہو رہی ہے؟ آپ بتا دو مجھے. اگر سن لو نا میری بات، اگر آپ مجھے آٹے کی ہولڈنگ کا ایک کیس بتا دو. سامنے نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے نہیں ہوتی نا. سمجھو، اکنامکس کو سمجھو نا، اکنامکس کو سمجھو پلیز. آٹے میں ہولڈنگ نہیں ہوتی. آٹے میں صرف یہ ہوتا ہے کہ سپلائی آف ڈیمانڈ، جو ہماری کراپ ہوتی ہے نا، اس کا اوپر نیچے ہوتا ہے. وہ ہماری غلطی ہوتی ہے. جب ہمیں امپورٹ کرنی ہوتی ہے امپورٹ نہیں کرتے، ایکسپورٹ کرتے، ہولڈنگ نہیں ہوتی ہے. جو آٹے کی بحران آیا تھا پچھلی دفعہ، وہ سندھ گورنمنٹ کی ریلیز نہیں ہو رہی ہے، اور وہ بدماشی کرتے ہیں. ہمیں بھی پتہ ہے کون کرتا ہے اور کیا کرتا ہے. اس لیے یہ چیزیں نا، یہ چیزیں آپ کسی اس آدمی سے کہہ سکتے ہو جو صرف ٹیسٹ کرتا ہو. میں ٹیسٹ نہیں کرتا، میری بہت زیادہ ان چیزوں کی پر ریسرچ ہے. سر، ہم آپ کی ریسرچ کو چیلنج کر رہے ہیں، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آٹے میں ہولڈنگ نہیں ہوتی ہے. سن لو میری بات پوری. مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں، اور بیوروکریسی کی اور تمام سرکاری افسروں کی اور رشوت کی ساری کمائی وہاں پیک پاک ہوتی ہے. وہ ڈیلر وہاں سے پیسے اٹھاتے ہیں اور وہ گنے والے کو، کراپ والے کو اور مل اونر کو لون دیتے ہیں 1% پر اینم کے اوپر. اچھا، ٹھیک ہے. اور ان کی مرضی سے جو گوڈاؤن ہوتا ہے نا، اس میں جب آپ جائیں گے نا، ابھی سیزن شروع نہیں ہوا. سیزن جو ہوتا ہے شروع ہوتا ہے اکتوبر میں، تو وہ آپ کو دے دیتے ہیں پیسے اکتوبر سے پہلے سے جولائی اگست میں. اور وہ کلٹیویٹر کو بھی دے دیتے ہیں اور مل والے کو بھی دے دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ سے چینی اٹھانی ہے 21 روپے 22 روپے یا 100 روپے جو بھی ریٹ ہے اس پر دیتے ہیں. اور اس کے اگینسٹ میں سیکورٹی اٹھاتے ہیں ڈیلیوری آرڈر.
اور وہ ڈلیوری آرڈر لے کے اپنے پاس جیب میں رکھ لیتے ہیں. اب جب چینی بن رہی ہے تو ٹیکنیکلی وہ ساری چینی ان کی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ساری چینی ان کے لینے کے بعد وہ چینی بازار میں اپنی مرضی سے لے کر آتے ہیں. 50 بندے ہیں, اس میں سندھ میں زیادہ تر ہندو ہیں اور بیوروکریسی کے پیسے وہاں پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ مجھے کبھی کہیں گے تو میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا کہ کس کے کتنے ہیں اور کیا سلسلہ ہے. اب اس کو کس طرح بریک کرنا ہے, اس پہ کام ہوگا. جو مین ڈیلر 50 ہیں ان کے نام سب کو پتہ ہیں, وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں, وہ انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہونا چاہتے, وہ مارکیٹ میں شارٹیج کرتے ہیں اگر آپ ان کو ہاتھ ڈالیں. اور میرے دور میں نے ان پہ ہاتھ ڈالا تھا. آپ ان سے پوچھیں فیصل آباد کی جو مارکیٹ ہے چینی کی, ان کے لوگوں کو ایک کوئی بٹی ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے, وہ میرے پاس آیا تھا. اس نے کہا صاحب یہ 5 ملوں کا سیلر ہے, ڈیلر ہے, آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. جیسے مل اونرز کے حوالے سے کیا کہیں سر سمجھو میری بات, دو ہیں, 2 طرح کے مل اونرز ہیں. دیکھیے مل اونر جو ہے نا, انہوں نے ٹیکنیکلی سن لو, نہیں سن لو, نہیں سارے مل اونر نے تقریباً پٹے پہ دے دی ہے. آپ سمجھیں, آپ پوری گیم سمجھیں کیا ہوتا ہے. گیم یہ ہوتا ہے سر کہ آپ کی مل ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو 2 روپے 4 روپے پر چینی پہ مل جاتا ہے مل اونر کو, ٹھیک ہے نا. اب مل میں وہ شروع ہوا, اس نے کلٹیویٹر کو پیسے دیے, آپ سے چینی بنوائی اور آپ لے لی. ٹیکنیکلی مل اونر جو ہے جنرلی, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے, پی ٹی آئی کا ہو نان پی ٹی آئی کا ہو, جو مل اونر ہے وہ ایکچولی وہ سمجھ لیں وہ پلانٹ کرائے پہ دے رہا ہے. اگر آپ چینی کی اس کی پوری رپورٹ کو پڑھیں نا اور چینی کی اسکینڈل کو پڑھیں, یہ پورا قصہ یہ ہے کہ وہ رپورٹ پہ دے رہا ہے. اچھا اگر آپ دیکھیں نا پاکستان میں چینی کی یوں جاتی ہے, پھر یوں آتی ہے, پھر یوں آتی ہے, پھر یوں جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک ہم یہی ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ کس زمین پہ گنا لگے گا اور کس زمین پہ کاٹن لگے گی. بالکل ایسا ہی ریسرچ کی کمی ہے ہمارے ملک میں ہر ایک چیز. سنیں میں نے ذاتی طور پر جناب فخر امام صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کا اختلاف دیکھا ہے اس بات پر کہ جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ گنا لگاؤ, فخر امام صاحب کہتے ہیں کاٹن لگاؤ, ٹھیک ہے. یہ وہ مسائل ہیں یار, یہ وہ مسائل ہیں پاکستان کے جو ہم ڈسکس نہیں کرتے, ہم بہت چھوٹی باتیں کرتے ہیں. سر اب ایک اور بڑی بات کے اوپر آ جاتے ہیں. سر یہ منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے؟ منی لانڈرنگ اچھا یہ بھی کر دوں, جو ہمارے یہاں ٹیکس بچانا منی لانڈرنگ کہلاتا ہے. ٹیکس بچانا منی لانڈرنگ نہیں ہے. منی لانڈرنگ اور کرپشن 2 الگ چیزیں ہیں. منی لانڈرنگ کی بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کا پیچھے والا پیسہ 2 نمبر ہوتا ہے, تاجری نہیں ہوتی. آپ چینی بیچ کے منی لانڈرنگ نہیں کر سکتے. منی لانڈرنگ کا پیچھے والا پیسہ 2 نمبر ہوتا ہے. مینس کہ وہ ہیروئن کا ہے, وہ کرمنل افینسز سے کمایا ہوا ہوتا ہے, پروہیبٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں سے کمایا ہوا ہوتا ہے. اور اگر اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی نارمل بزنس ہے, وہ ٹیکس سیونگ ہے اور وہ جائز ہے. نہیں وہ جائز نہیں ہے, وہ منی لانڈرنگ نہیں ہے. کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں تو ہر چیز کو منی لانڈرنگ بولتے ہیں نا. پھر وہ کیا ہے؟ کرپشن. اسے ہم کرپشن منی لانڈرنگ نہیں ہے. آتے ہیں کرپشن کے اوپر آتے ہیں. میں منی لانڈرنگ سمجھ گئے آپ؟ منی لانڈرنگ تھینک یو ویری مچ. اچھا لانڈر اس کو کیوں کہتے ہیں یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. انگلینڈ میں جب لانڈری ہوتی ہے نا, لانڈریٹس سے کہتے ہیں, لانڈریٹ جہاں پہ کپڑے دھلتے ہیں وہاں پر کیش ڈیلنگ ہوتی ہے صرف. تو آپ نے لانڈریٹ کے اندر آپ نے کہا میری سیل 500 کروڑ کی ہے, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ 500 کی نہیں ہے. تو جو 2 نمبر لوگ تھے وہ لانڈریٹ کے تھرو پیسے وائٹ کیا کرتے تھے. یہ لانڈرنگ اس سے نہیں نکلا, جو صفائی سے نہیں نکلا, یہ لانڈریٹ سے نکلا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, پھر آگے چلیں. اچھا ہمارے یہاں پہ سر بلیک منی جو پارک کرنے کے جیسے آپ نے طریقے بتایا کہ چینی ہے یا دوسری چیزیں ہیں, اس کے علاوہ پراپرٹی ہے اور پھر اس کی آپ سندھ میں پرائسز دیکھیں. میں آپ کی تھوڑی سی ایک بات بتاؤں, ابھی حال ہی میں پنجاب میں تھا تو وہاں پہ آئی واز ریئلی سرپرائز کہ وہاں پہ جو ڈی سی ریٹس ہیں نا جو وہ اوریجنل مارکیٹ پرائس سے بھی زیادہ ہیں وہاں پہ. یہ پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں, جبکہ یہاں پہ سندھ میں جو ہے وہ ڈی سی ریٹس کی اگر آپ بات کریں تو آپ کو ہی پتہ ہے, تو وہ کسی نے بھی پارک کرنا ہو تو کبھی گڈاپ اور ملیر اور آگے سے آگے نوری آباد تک چلتے جائیں اور وہاں پارک کرتے رہیں اور اس کو زیادہ ویلتھ میں اپنی اسٹیٹمنٹ میں شو کرتے رہیں. 3-4 سال بعد 7 سال بعد وہ کلوز ٹرانزیکشن ہوگی, کوئی نہیں پوچھے گا. نکالنے تو آپ لوگوں نے بھی اس پہ کیپٹل گین ٹیکس لگا کے تھوڑا بہت ان کو قابو کرنا چاہا ہے, لیکن پھر بھی وہ یہ ابھی جو پرائم منسٹر صاحب نے جو اسکیم جو ان کے ریئل اسٹیٹ والوں کے لیے دی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے اس سے دوبارہ بلیک منی جو ہے وہ پارک کرنے کا کلچر پروموٹ نہیں ہوگا کیا؟ دیکھیے میں نے شاید اس کے اوپر پورا ایک بروشر بھی ایشو کیا ہے. اس میں اگر آپ نے پتہ نہیں اسکیم کو کس طرح دیکھا ہے, اس کے اندر یہ بلیک منی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ بلیک منی وائٹ اکاؤنٹ میں جائے گی. ہم نے آدھا راستہ روکا ہے. آج تو پورا بلیک ہے نا, آج پورا بلیک ہے, مگر اب جو پیسہ آئے گا اس سیکشن میں وہ صرف اس وقت وائٹ ہوگا جب وہ ایک پرٹیکولر ڈکلیئرڈ اکاؤنٹ میں جائے گا اور وہاں سے نکلے گا.
آپ سمجھ لے کے آپ چاہے کہیں سے بھی آ جائیں, لے کے چاہے وہ اسمگلنگ کا کوئی نہیں پوچھے, بالکل مگر آگے ابھی تو نہیں, ابھی آپ یہاں پہ سر یہ وہ بات کر رہے ہیں جتھے پتر نور جمال گدڑ شدڑ سب آلا, جہاں پہ جو ہے یہ ذکر. ایک منٹ سر, ایک منٹ رک جاؤ, زیادتی نہیں سن لیں میری بات. آج کیا ہو رہا ہے, آج سارا نہیں آج کیا ہو رہا ہے سر, کچھ نہیں ہو رہا ہے, وہی بلیک منی دوبارہ سے. آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن اور ریل اسٹیٹ سیکٹر بوم میں مارکیٹ میں لیکویڈیٹی کی کمی ہے, لوگوں کا مال بک نہیں رہا, کون سے پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں؟ میں کب کہہ رہا ہوں, میں نے کب کہا, اور اسی طریقے سے اس کو فردر ایکسٹینڈ بھی کر دیا ہے. میں نے کرایا, میں نے کہا ہے سر, اب آپ اس کے اوپر کمنٹس دینا کیوں ایسا ہوا, اور میں بڑے, اور خان صاحب نے تو کہا تھا میں اور میں بڑھاؤں گا اس کو انشاءاللہ, اور بھی میں آپ کو سامنے کہہ رہا ہوں. اب آپ بتائیں کیا پریشانی ہے سر, اس سے فائدے کیا ہوں گے؟ وہ ایک الگ ایشو ہے. پہلے میں نے آپ کو چیز بتا دی, میں وہ آدمی نہیں ہوں جو آپ سے کسی کو میں نہ میں, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ایمنسٹی اسکیم سے جو فائدے ہوں گے وہ آپ بتانا مناسب نہیں سمجھتے؟ نہیں, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کنسٹرکشن میں پورا پیسہ بلیک لگا ہوا ہے, میں تو کہہ رہا ہوں وہ ڈفرینشیل بلیک ہے. یہ تو آپ بھی مانے, میں اور مان رہے ہیں نا ہم. تھوڑی دیر پہلے آپ صرف ایگریکلچر کو فوکس کر رہے ہیں. نہیں سنیں نا, میں نے آرتی کو میں نے تھوڑی کہا, آرتی کو میں نے کہا پرائسنگ کے لیے. میں نے کہا یہ آرتی نہیں ہے بھائی, یہ تو انویسٹر ہے. میں نے سن لو میری بات, میں آپ کو بالکل سیدھی بتا رہا ہوں کہ پلاٹوں کی دھندے کو کم کرنا ہے اور کنسٹرکشن کو بڑھانا ہے. اس کے پیسے میں اگر پیسے گرے بھی آ رہے ہیں, میں اس کے لیے تیار ہوں. یہ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. سر, اب میں آ رہا ہوں بڑے ایک سینسٹیو کویشچن کی طرف. اس وقت جیسے منی لانڈرنگ ہو گئی یا کرپشن ہو گئی یا جو بھی چیزیں ہو گئیں, ٹھیک ہے نا, یعنی ٹیکس ایویژن ہو گیا یا ٹیکس کنسیلمنٹ ہو گیا, اس میں پروفیشنل اکاؤنٹنٹس اور لائرس کا کتنا رول ہے؟ کہ سامنے بیٹھا ہوں, 1983 سے کوالیفائی کیا تھا, 2019 تک فرگوسن میں رہا ہوں, 95 سے لے کر 2019 آپ کے اوپر ذاتی طور پہ میں نے کوئی بات نہیں, میں جنرل بات کر رہا ہوں, میں جنرل بات بتا رہا ہوں آپ کو. آج جو آپ کو نہیں پتا, اس ملک میں 2 پریکٹس ہوتی ہیں, 3 پریکٹس ہوتی ہیں, بلکہ 2 نہیں 3 پریکٹس ہوتی ہیں. ایک پریکٹس ہوتی ہے جو صاف پریکٹس ہوتی ہے, ٹیکس اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں. سر میں نے ساری زندگی وہ پریکٹس کی ہے, میں نے کبھی زندگی سر اب آپ میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں سنو نا بات سنو نا, میں اپنی بات نہیں کر رہا. میرے جو کلائنٹس ہیں اور جو جنرلی بڑی فرموں کے کلائنٹس ہیں, وہ ٹیکس ایویژن اور ٹیکس اوائڈنس میں انوالو نہیں ہوتے. یہ میں آپ کو بول رہا ہوں, اس لیے کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. ہماری کلائنٹیں اس طرح کی ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس کلائنٹ ہے پیکیجز لمیٹڈ, یا ہمارے پاس کلائنٹ ہے حبیب بینک لمیٹڈ, یہ ہمارے پاس کلائنٹ ہے UBL لمیٹڈ. سر نہیں سن لیں سر, وہ اچھا اب یہ کنسلٹنسی میں اتنا چارج کر لیتے ہیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, اس کو چھوڑیں. میں ایز اے ہول کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. نہیں سنو یار, دیکھو یہ آپ لوگوں کا بڑا سر, اب یہی تو بات ہے نا. اب مجھے بتائیں, نواز شریف کا یا شہباز شریف کا کیس جو ہے وہ کبھی شبر زیدی نے کیا؟ وہ سر جو کر رہا ہے وہ لائر نہیں ہے. کبھی شبر زیدی نے کیا کیا؟ اس سلسلے میں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو اکاؤنٹنگ یا ٹیکس سے ریلیٹڈ جو باڈیز ہیں ان کو کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے چاہیے؟ سر میری بات سنو, کہ کون کہتا ہے کہ ریگولیشن بنانے؟ فور ایگزامپل میری ایک سجیشن ہے, ارے بھائی کوئی بھی لائر ہے, میں چلے پروفیشنل اکاؤنٹنٹ سنو نا, سن لو ایک منٹ. 3 کیس ہار گیا, آپ ہٹائیں اس کو, بار کاؤنسل اس کو سسپینڈ کرے. میری بات سنو, ایک انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان ہے, نام سنا ہے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان؟ سر میں خود FCM FCM نہیں, میں تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں پریزیڈنٹ رہا ہوں اس کا, ٹھیک ہے. اچھا, تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہماری ڈسپلن کمیٹی ہے یا نہیں ہے؟ اگر سن لو, برخاستن ہوتا ہے سر, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, میں آج اپنی پروفیشن کے بارے میں بات کر رہا ہوں, میں اپنے پروفیشن کے بارے میں بات کر رہا ہوں. پروفیشن اپنے بارے میں پروفیشن کی بات. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ پاکستان میں 4000 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور 4000 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس میں سے 4000 نہیں سر 10,000 ہو گئے. نہیں 10,000 نہیں ہے سر, ابھی ہمارے CA نہیں ہے 10,000 سر, ابھی بہت کم ہے. 10,000 ہو گئے تقریباً, میں نے وہ پورا چلے بات جتنے بھی آپ سمجھے جتنے بھی ہے, ٹھیک ہے. میں تو ایگری کر رہا ہوں, میں تو ایگری کر رہا ہوں نا, میں تو اس سارے پروسیس میں سے گزرا ہوں سر. ہم تو ٹیکس میں جاتے تھے, وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ یار بھائی یہ اچھا, مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو 3-4 بڑی فرمیں ہیں, ان میں سے کسی نے شوگر بل کا آڈٹ کیا کبھی؟
سر دیکھیں میں نہیں آپ بتا دیں مجھے, تین چار بڑی فرموں کی بات نہیں کر رہا, میں تو ایز اے ہول کی بات کر رہا ہوں. اس وقت ہوتا پتہ ہے کیا, اس وقت جو مڈل مین کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, میں اس کمیونٹی کی جو کالی بیڑ ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یو, ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی ون, جو بھی اس طرح کے کام کر رہا ہے ہی از مڈل مین, وہ بھی تو ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں نا. ان کو پروٹیکٹ کرنے والا کون ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ان کو یہ جو کل تک جو ہے نا وہ ایک میرے خیال میں اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہ جو اسمبلیز میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر ہم نارملی کرپشن کا الزام لگاتے ہیں, ان کو سیو کرنے والے ہمارے جیسے پروفیشنلز ہیں. ڈو یو ایگری اور ناٹ؟ دیکھیں میں نے کہا نا کہ آپ پروفیشنل کی دو کیٹیگری نا, آپ سب کو ایک جگہ نہیں ہاکو نا پلیز. یعنی جو ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہ الگ ہیں, کر رہے ہیں مطلب ہاں بالکل کر رہے ہیں. میں تو ڈس ایگری نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں اس لیے پھر دوبارہ کر رہا ہوں نا کہ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں آج ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ سن لو کہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹ آف پاکستان اپنے پریکٹسنگ ممبر کا ریٹرن پبلک کرے. آئی کیپ کے حوالے سے میں اب ایک فردر آخری جو میرا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آئی کیپ میں اس وقت جو نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اچھے خاصے ہو چکے ہیں, اور جو فرمز ہیں ان میں انڈکشن جو ہے وہ بہت آپ سمجھیں کہ لمیٹڈ ہوگی. تقریباً 1000 کے قریبی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے 4 سال یا 4 سال سے بھی زیادہ اپنی زندگی کے لگا دیے کیف کوالیفائی کرنے کے بعد, اور ان کو فرمز میں جو ہے نا وہ کوئی مطلب آگے اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی, تو ان کا فیوچر برباد ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے آئی کیپ نے کیا اقدامات سجیسٹ کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ جو ہمارے درمیان کی جو کالی بیڑے ہیں ان کے حوالے سے آپ کون کون سے اقدامات تجویز کریں گے جو کہ حکومت وقت کو لینے چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے اندر فاؤنڈیشن کورس کا جو اجرا کیا گیا وہ کانسیپچولی غلط ہے. کوئی فاؤنڈیشن کورس کا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. گریجویشن ہو, اس کا فرسٹ کلاس لڑکا ہو, اس کو آپ لے لیں. یہ جو کیف اور سی یا آگے پیچھے آپ نے رائٹس یہ سب کیا ہے, یہ سب بیکار کی باتیں. آپ گریجویشن کریں, اور آپ گریجویشن میں بی کام نہیں لیں, آپ بی ایس سی لیں, آپ آرٹس والا بندہ لیں. وہ لوگ زیادہ کھلے ذہنوں کے ہوتے ہیں. وہ نالائق ہوتا ہے جیسے میرا جیسا جو آئی کام اور بی کام کرتا ہے. جو ہماری بڑی فرمیں ہیں وہ اب بڑی سے چھوٹی اس لیے ہوتی جا رہی ہیں کہ مارکیٹ میں 2 نمبر فرمیں بڑھتی جا رہی ہیں. آپ یہ ریکمینڈ کریں گے کہ لوگ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی نہ کریں اور جو ہے نا وہ دوسری فیلڈز اپنے لیے ڈھونڈیں؟ دیکھیں مجھے ریکمینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, خود بخود مارکیٹ ڈیسائیڈ کر لے گی کہ کیا ہونا ہے. یہ پروفیشن پاکستان کی بات نہیں کر رہا, یہ پروفیشن ورلڈ وائڈ ختم ہو جائے گا. اچھا, لوگ صرف اور صرف کمپیوٹر سے آڈٹ کروا رہے ہوں گے؟ جی ایگزیکٹلی. اچھا, فرمز کے حوالے سے یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو 4 سال کے لیے جو ہے نا وہ 12-13 ہزار روپے کے اوپر جو ہے نا وہ مفت کا کام کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں, ٹرینیز جس کو آپ کہتے ہیں, اور ان کے ساتھ بالکل غلاموں ٹائپ والا سلوک کیا جاتا ہے کہ کمرے کے باہر کھڑے ہو جاؤ, فوٹو کاپیاں لے کے آؤ. تو یہ اس سے ان کی کس قسم کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, اور اس سے الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ وہ 4 سال کے بعد جب وہ نکلتا ہے نا تو وہ خود بھی اپنے سے جونیئرس کے ساتھ اسی طریقے سے بیہیو کر رہا ہوتا ہے. تو ایک تو اس سے تھوڑی سی ان کی ول پاور اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلف رسپیکٹ ہے وہ چونکہ اپنی ٹریننگ کے دور میں ختم ہوئی ہوتی ہے تو وہ پھر آگے بدلا لیتا ہے, ایک چیز. اور دوسرا یہ کہ اتنے کم اماؤنٹ کیوں دی جا رہی ہے, تو اس میں آپ سجیسٹ کریں گے آئی کیپ کو کہ اس کو ریٹس کو بڑھائے تاکہ ایٹ لیسٹ آنے جانے کے کرائے کے علاوہ اگر کوئی کھانے پینے کے بھی مل جاتے ہیں تو یار آپ پھر وہ بولو گے کہ پرسنل ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ جتنے بھی ٹریننگ کے پیسے بڑھائے گئے ہیں یہ میرے علاوہ کس نے بڑھائے؟ میں نے بڑھائے, اور سب سے زیادہ نقصان بھی میں نے لیا تھا اس وقت. یہ تو یہ دیکھیں نا ہمارے لوگوں کا, مسلمان جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پسند کرتا ہے, دوسرے کے لیے خرچ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے اس کو. جاتے جاتے اب یہ بتاتے جائیں سر کہ جس طریقے سے ماشاءاللہ آپ آج کل خان صاحب کے ایک مرتبہ پھر نزدیک ہوتے جا رہے ہیں, تو فیوچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ آپ کوئی جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی پبلک نہیں جی دیکھیے میں نے پہلے بھی یا لیں گے, اور میرے حساب سے لینا چاہیے کیونکہ آپ کے جیسے بندے کو میرے خیال میں ہونا چاہیے تاکہ جو اسٹریٹجک حوالے سے جو ٹیکس کے جو میٹرز ہیں یا ٹیکس کی جو کلیکشن میں کمی ہے یا اس میں جو مزید اصلاحات کی گنجائش ہے وہ پوری ہو. تو آپ کے جیسے بندے کی ضرورت ہے, تو ذرا بریکنگ نیوز دیں سر کہ آپ آ رہے ہیں. نہیں میں نے آپ کے کسی اور پروگرام میں بھی کہا تھا کہ خان صاحب سے میں بہت قریب ہوں, پہلے بھی تھا آج بھی ہوں, اور مگر میں آپ کو یہ بتا دوں میں ان کی پارٹی کا رکن نہیں ہوں, اور نہ میں سینٹ کا ممبر بننے جا رہا ہوں, یہ بھی بتا دوں آپ کو میں.
نہ میں کوئی عہدہ لوں گا اس کی، اور میں نے تجربہ جو حاصل کیا 5-6 مہینے میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ چیئرمین FBR بن جاتے ہیں فار آرگومنٹ سیک، یا کوئی منسٹری لیتے ہیں، تو آپ کا آدھا دن گزرتا ہے ٹرانسفر پوسٹنگ میں اور میٹنگیں اٹینڈ کرنے میں، پروڈکٹیو کام نہیں میں تو اب اس پہ تقریباً کمپلیٹ کنونس ہو چکا ہوں کہ یہ جو ہمارا اسلام آباد کا اور سرکاری دفتروں کا ماحول ہے، سرکاری منسٹروں کا ماحول ہے، اس کے ساتھ یہ ملک چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے. اور میرا کوئی ارادہ اس میں نہیں ہے، خان صاحب کے میں بہت قریب ہوں. اور یہ بات، اور میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ کچھ ہمارے ادارے ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرفیئر کرتے ہیں حکومت کے معاملات میں، یہ بھی ہمارا ایک غلط پرسیپشن ہے. میں ایز اے چیئرمین FBR رہا، کسی بھی معاملے میں جو میں نے بات کہی اس کو کبھی کسی نے میری بات کو ڈس ایگری نہیں کیا، اور جہاں پہ بات صحیح تھی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. ایون یہاں تک جہاں ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آیا انہوں نے آ کے پوچھا اور ہم نے جواب دیا تو انہوں نے ہماری جواب کو مان لیا. تو یہ جو ایک بلا وجہ کا ہے نا کہ پاکستان میں ہر چیز خراب ہے اور ہر چیز اچھا، اب سوال یہ کہ پاکستان میں ہر چیز خراب کیوں ہے، یہ میں آپ، اور کیا ہے ہمارے پاس سلوشن ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہونا تو پھر آپ کو اپنے گھر کے خرچوں کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے. میں گھر کے خرچے کی بات، حکومت خرچے کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں عام انسانوں کے رہنے سہنے رویوں کی. میں بات کر رہا ہوں امپورٹ بل کی. جب 1970s میں لوگ دبئی گئے تو جب انڈیا میں واپس آتے تھے تو کیش لاتے تھے. ہمارے پاس واپس آتے تھے تو ایک کراس کا کوٹ پہنے ہوتے تھے، ہاتھ میں کیمرہ ہوتا تھا، 2 VCR ہوتے تھے اور ڈبے ہوتے تھے. تو ہم نے جب سے دبئی کا کہانی شروع کی ہے نا، تو ہم نے کنزیومرزم کو اتنی جگہ دے دی کہ اب ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ ملک چل نہیں پاتا. اب اگر میں ایک امپورٹ بل بند کروں گا، جو کہ میں نے اور خان صاحب نے کوشش کی اور ہم کافی تک کامیاب رہے، اور سارے آپ سب دشمن ہو گئے کہ یار یہ بھی نہیں مل رہا اور یہ بھی نہیں مل رہا اور یہ بھی پھر بڑھ گیا نہیں، ہاں تھوڑا بڑھ گیا. لیکن سر میں نے یہ بات اس دن تقریباً پاکستان سے بہت مایوس ہوا جب میں ایک دن ایک بلاول چوراگی پر ایک دکان میں گیا. تو میں نے، وہ ایک جنرل اسٹور کی دکان تھی، میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں سیب رکھے ہوئے تھے. تو سیب رکھے تھے وہاں 4 طرح کے. اس نے مجھے کہا سر یہ آسٹریلین ہے، یہ جرمن ہے، یہ پتہ نہیں ایک اور ملک کا تھا. میں نے کہا پاکستانی سیب ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پاکستانی سیب کوئی نہیں ہے. اور جب آپ سیب بھی امپورٹڈ کھانا شروع کر دیں گے اور آپ کو بیف بھی امپورٹڈ چاہیے، مکھن بھی امپورٹڈ چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے، مگر پھر یہ دیکھیں پھر آپ میرا خیال ہے اگر جس کو یہ شوق ہے وہ اس ملک کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ ملک تو کبھی افورڈ نہیں کر سکے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یہ 8 فلائٹیں دبئی کی چلتی رہیں گی اور آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے ٹکٹ جو لیا تھا اس کے پیسے کہاں سے آئے تھے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ یہ چیز بھول جائیں. اور اسی لیے میں، آپ نے اگر میرے ٹویٹس دیکھے ہوں، میں نے کل دو ٹویٹس کیے تھے اور میں نے کہا تھا یہ حوالے کے پیسے کا حساب کرو. اور یہ پاکستانیوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو پیسے باہر پڑے ہیں، جو مالٹا کی نیشنلٹی انہوں نے لی ہے، جو ہنگری کی نیشنلٹی انہوں نے لی ہے، جو انہوں نے سائپرس کی نیشنلٹی لی ہے، جو وہ پیسے دبئی میں رکھ رہے ہیں، میرا صرف ان کو یہ کہنا ہے کہ تمہارا اللہ ہی حافظ ہے. اچھا سر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے، سوری میں نے اگر کوئی غلطی بات کر دی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اچھا ہے، کوئی ہیلدی ڈسکشن ہونی چاہیے. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، امید ہے پسند آیا ہوگا. کنکلوژن آپ خود دیکھ سکتے ہیں، باٹم لائن کیا ہے، زئی صاحب کے کیا سوالات ہیں. لیکن جاتے جاتے میں ایک بات ضرور کروں گا کہ وی مسٹ سی شبر زیدی ریٹرنز. تھینک یو ویری